علیکم عزیزان محترم، آج کا درس جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب دوم ہے۔ جن لوگوں نے پیپر دے دیا ہے اور کامیاب ہو گئے ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ بھی جلد از جلد اپنا امتحان دے دیں تاکہ جو بھی غلطیاں ان کے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ تو کتاب دوم کا آغاز کرتے ہیں عزیزان محترم۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب دوم میں آپ کو یہاں پہ آن لائن لیکچر بھی دوں گا، اور اس کے بعد اس کی جو لیکچر کی آڈیو فائل ہے ایک ایرانی لہجے کے اندر، وہ بھی آپ کو سینڈ کروں گا تاکہ آپ اس کو بھی سن کے آپ وہ کر سکیں، اچھے سے لہجہ وغیرہ پک کر سکیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے گفتگو اول۔ الف، گفتگو یہ زیر را بشنوید، نیچے والی گفتگو کو دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ سلام، حال شما چطور است؟ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ سلام، خوبم ممنون، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ اس میں تو چیست؟ تمہارا نام کیا ہے؟ من حسین ہستم، اس میں تو چیست؟ میں حسین ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ من علی ہستم، میرا نام علی ہے۔ آگے چلتے ہیں عزیزان محترم۔ دوبارہ گفتگو را بشنوید تکرار کنید، دوبارہ اس کو ایک بار سنیا ہے اور اس کے بعد اس کا تکرار کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کی شنیدن آ جاتی ہے۔ اب یہ نیچے معمولی جملے دیے جا رہے ہیں، اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ من علی ہستم، تو مصطفیٰ ہستی، او احمد است۔ میں علی ہوں، وہ مصطفیٰ ہے اور وہ احمد ہے۔ تم مصطفیٰ ہو اور وہ احمد ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اس میں اس کتاب میں کچھ چیزیں نیو آئیں گی کیونکہ یہ نیو کورس ہے، اور اس میں کچھ نئے الفاظ، کچھ نئے جملے وغیرہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ آئیں گے آگے۔ تو آپ کو ایک بار یہ 10 درس ہوں گے تقریباً اس بک کے، اور یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ درس پہ جائیں گے۔ نام خانمہا، عورتوں کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ فاطمہ، زہرا، ستائش، نرگس، زہرا، زینب، سارا۔ نام آغایان، خانمہا بولتے ہیں عورتوں کو، آغایان بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ آغایان، مردوں کو۔ اچھا، یہاں پہ آقایان لکھا ہوا ہے لیکن یہ پڑھنے میں آغایان ہوگا، لکھنے میں آقایان ہوگا۔ صحیح ہے۔ پہلا نام ہے محمد، رضا، حسن، علی، حسین، سعید، علی رضا۔ صحیح ہے۔ اس کا تلفظ اس طرح سے ہے ان ناموں کا۔ اب تمرین جو ہے یہ خالی را با کلمے مناسب پر کنید۔ جو خالی لفظ ہیں ان کو ایک خاص کسی کلمے کے ساتھ ہم نے ان کو پر کرنا ہے۔ من حسین، جیسے کہ ہم سب پڑھ کے آئے ہیں، من کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ہستم، من حسین ہستم، تو فاطمہ ہستی، او حمید است۔ آگے ہستی آئے تو معنی آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ تو محمد ہستی، تم محمد ہو، او زہرا است، وہ زہرا ہے۔ یہ جولے بھی ایک نام ہے۔ من جولے ہستم، میں جولے ہوں۔ صحیح ہے۔ کار گروہی، یہ وہ کام ہے جو ساتھ میں کرنے والا ہے، ساتھ میں چیک کرتے ہیں۔ اس میں تو چیز، تمہارا نام کیا ہے؟ من فاطمہ ہستم، میرا نام فاطمہ ہے۔ اس میں تو چیز، تمہارا نام کیا ہے؟ من سیلویہ ہستم، میرا نام سیلویہ ہے۔ اس میں او چیز، اس کا نام کیا ہے؟ او فاطمہ است، اس کا نام فاطمہ ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں عزیزان محترم۔ اب یہ ہم کہاں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ من اہل ایران ہستم، میں ایران سے تعلق رکھتا ہوں۔ من اہل برازیل ہستم، میں برازیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ من اہل ہند ہستم، میں ہند سے تعلق رکھتا ہوں۔ من اہل میکزیک ہستم، میں میکزیک سے تعلق رکھتا ہوں۔ من اہل المان ہستم، میں المان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد من اہل چین ہستم، میں چین سے تعلق رکھتا ہوں۔ من اہل ایتھیلیا ہستم، میں ایٹیلیا سے، اٹلی سے تعلق رکھتا ہوں۔ من اہل یوپان ہستم، میں یوپان سے یعنی جاپان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ملت، نام و کشور، اور اس کے بعد یہ لگاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب بھی آپ کسی ملیت کا، کسی ملک کا نام وغیرہ کا ذکر کرنے لگے ہوں تو نام کشور آئے گا، جیسے پاکستان،
اس کے آگے یہ لگا دیں گے پاکستانی ہو جائے گا. پاکستانی یعنی پاکستان سے تعلق رکھنے والا. کسی کی بھی ملیت کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں. اب یہاں دیکھتے ہیں ہم او اہل برازیل است، وہ برازیل سے تعلق رکھتا ہے. او برازیلی است، وہ برازیلی ہے. صحیح ہے، یعنی برازیل سے تعلق رکھتا ہے. اس ایک جملے کو ہم دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. او اہل بحرین است، وہ بحرین سے تعلق رکھتا ہے. او بحرینی است، وہ بحرینی ہے. او اہل امریکہ است، وہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے. او امریکی است، وہ امریکی ہے. او اہل ایران است، وہ ایران سے تعلق رکھتا ہے. او ایرانی است، وہ ایرانی ہے. صحیح ہے. او اہل ہند است، وہ ہند سے تعلق رکھتا ہے. او ہندی است، وہ ہندی ہے. آگے چلتے ہیں عزیزان محترم، گفتگو آ رہی ہے، اس کو ساتھ میں پڑھتے ہیں. سلام، حال شما چطور است؟ تمہارا حال کیسا ہے؟ سلام، ممنون، خوبم. شما اہل کجا هستید؟ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ. آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ من اہل لبنان هستیم، ما اہل لبنان هستیم، ہم لبنان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اہل کجا هستی، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ من ایرانی هستم، میں ایرانی ہوں. صحیح ہے. اردو میں بھی اسی طرح سے یوز کیا جاتا ہے جب کسی کی ملیت کا ذکر کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. ما یاپانی هستیم، ہم لوگ جاپانی ہیں. شما ہندی هستید، تم سب ہندی ہو. آنها عراقی هستند، وہ سب عراقی ہیں. صحیح ہے. اب تمرین جاهای خالی را با واژه‌های مناسب پر کنید. اب ان کو ہم نے جملوں کے ساتھ لفظوں کے ساتھ پر کرنا ہے. ما اہل امریکہ هستیم، یہ چینی هستند آیا ہے. آنا اہل، آنها چینی هستند، اہل نہیں آئے گا یہاں پہ. کیوں؟ جب یا لگا دیں گے تو اہل جو ہے نا، جیسے ہم لکھتے ہیں ما اہل امریکہ ہستیم. صحیح ہے. تو امریکہ آئے، اگر امریکہ کے آگے یہ لگا دیں ہم، امریکی آئے، تو اہل کو ہم مٹا دیں گے. تو کیا آئے گا؟ ما امریکی ہستیم. اسی طرح سے آنها چینی ہستند. صحیح ہے. شما یاپانی، یہ آیا تو کیا آئے گا؟ شما کے ساتھ ہستید. صحیح ہے. ما پاکستانی ہستیم، آنها اہل ہند ہستند. صحیح ہے. اہل ہند آیا، اہل آیا تو ہستند آئے گا. صحیح ہے، آنها کے ساتھ. عربستانی ہستند، عربستانی کے ساتھ کیا آئے گا؟ آنها عربستانی ہستند. جب بھی یا لگائیں تو اہل نہیں لگائیں گے، جب اہل لگائیں تو یا نہیں لگائیں گے. ان جملوں میں ہم نے یہ چیز نیو سیکھی ہے. اس کے بعد عزیزان محترم کار گروہی آتا ہے. سلام، صبح بخیر، شب شما بخیر. اس میں شما چیز، تمہارا نام کیا ہے؟ صحیح ہے، آپ نے نام بتانا ہے. حال شما خوب است، تم ٹھیک ہو. صحیح ہے. اس کا جواب دینا ہے. خدا نگہدار کا جواب ہے خدا نگہدار. خدا نگہدار بولتے ہیں خدا حافظ، یا خدا تمہاری کمک کرے، مدد کرے، تمہارا حامی و ناصر رہے، اس کے بارے میں ہے. اب عزیزان محترم الف بے آ جاتی ہے. الف بے کیونکہ ہم لوگ پچھلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں تو اس کو ہم ترک کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اردو اور اس کی الف بے بالکل سیم ٹو سیم ہے، اس وجہ سے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ یہاں پہ ہجے بتا رہا ہے کہ کس طرح سے لکھنا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب ہم فارسی کی نوشتن میں آتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس لفظ کو لکھنا بھی آنا چاہیے، تو اکثر ایزی ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. ہندی کیسے لکھیں گے؟ ہے پلس نون ڈالو یہ ہندی. لبنانی، یہ لام بے نون نون یہ. رحیم، رے ہے میم یہ میم. صحیح ہے. پروین پے رے واو یہ نون. صحیح ہے. اب اس کے بارے میں آگے ہم چلتے ہیں. اب آیا ہے، یہ آیا ہستم، ہستی، ہست. دیکھیے ہستم کس کے ساتھ آتا ہے؟ من کے ساتھ. من ہستم، تو ہستی، او است یا ہست دونوں آ سکتا ہے. ما کے ساتھ ہستیم، شما کے ساتھ ہستید، اور آنها کے ساتھ ہستن. اس طرح ہستم کا مطلب ہے کہ میں ہوں، ہستی کا مطلب تم ہو، است کا مطلب وہ ہے، ہستیم کا مطلب ہم ہیں، ہستید کا مطلب تم سب ہو، اور ہستن کا مطلب وہ سب ہیں. اس طرح ہستم کا ہے ہٹا کے ہم نون لگائیں گے تو نیستم ہو جائے گا. میں نہیں ہوں، تم نہیں ہو، وہ نہیں ہے، ہم نہیں ہیں. صحیح ہے. نیستید آئے گا کس کے ساتھ؟ شما کے ساتھ. یعنی تم سب نہیں ہو
اور وہ سب نہیں ہیں. صحیح ہے. جیسے یہ ہو گیا ہمارا، اگر انگلش میں بولا جائے تو یہ مثبت جملے ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے منفی جملے ہو گئے ہیں. یہ پازیٹیو سینٹینسز ہو گئے ہیں اور یہ نیگیٹو سینٹینسز ہو گئے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں انکار کرنا ہو کہ میں یہ نہیں ہوں تو ہم یہ والی چیزیں من، تو، او، ما، شما، آنہا کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اگر پازیٹیو کی بات ہو رہی ہو تو ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے. ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جاہی خالی دا پر کنید، نیچے جو جگہ ہیں خالی ان کو پر کرنا ہے. او عراقی است، صحیح ہے. او لبنانی نیست، صحیح ہے. ما مصری ہستیم، ہم مصری ہیں. ما سودانی نیستیم، ہم سودانی نہیں ہیں. من ایرانی ہستم، میں ایرانی ہوں. من ہندی نیستم، میں ہندی نہیں ہوں. شما برازیلی ہستی، تم سب برازیلی ہو. شما اہل آرجنتین نیستی، آرجنتین کی آپ نہیں. آرجنتین کسے بولتے ہیں؟ ارجنٹینا کو. صحیح ہے. اس کے بعد تو جاپانی ہستی، تم جاپانی ہو. تو چینی نیستی، تم چینی نہیں ہو. آنا اہل بلجیک ہستند، وہ بلجیک سے تعلق رکھنے والے ہیں. آنا نرجوئی نیستند، وہ نرجوئی سے تعلق نہیں رکھتے. صحیح ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سخندانی. یہ اب آپ نے تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ میں کوشش کروں گا ریگولر کی بنیاد پر درس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ جملے جن کا ترجمہ آپ کو گروپس پر بھیج دیا کروں گا. آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ہر ہفتے والے دن آپ لوگوں نے ایک سخندانی بولتے ہیں اسپیچ کو، فارسی میں اسپیچ کو آپ نے لکھنا ہے. 4 لائنیں، 5 لائنیں، 8 لائنیں، کسی بھی موضوع پر آپ جس کو بھی فیورٹ جانتے ہیں تاریخی شخصیات میں سے، ان میں کسی پہ بھی آپ نے ایک سخندانی اسپیچ لکھ کے اور اس کو وائس کر کے سنانی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد السلام علیکم. السلام علیکم، صبح شما بخیر، آپ سب کو گڈ مارننگ. من محمد ہستم، میرا نام محمد ہے. من عراقی ہستم، میں عراق سے تعلق رکھنے والا ہوں. من دانشجو ہستم، میں دانشجو ہوں یعنی اسٹوڈنٹ ہوں. خدا حافظ، خدا حافظ. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی اسپیچ یاد کرنا شروع کریں گے تو آگے بڑھتی جائے گی. صحیح ہے. اب یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں. قوری نہ دورے یعنی کوئی کام نہیں ہے. نہ ممنون، نہیں کوئی کام نہیں ہے. خدا حافظ، خدا حافظ. بے سلامت، سلامت رہو. من اہل عراق ہستم، میں عراق سے تعلق رکھنے والا ہوں. سلام، سلام. چه خبر، چه خبر مطلب کیسے ہو. چطورید، کیسے ہو. صحیح ہے. خوبم، خوبم ممنون، میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ. صحیح ہے. یہ آج کا عزیزان محترم درس جو ہے ختم ہوتا ہے اور امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کا میں ہوم ورک بھی آپ کو اسی میں بتا دیتا ہوں. ویسے تو اکثر چیزیں وہ ہیں جو آپ پہلے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کی ریویژن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے کیونکہ بک 2 ہے، ایک لیول آپ اوپر آ چکے ہیں، تو جو آڈیو لیکچرز آپ کو بھیجے جائیں گے ان کو آپ نے لازمی دھیان سے سننا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی ایک بار آپ نے دھیان سے سننا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لہجے پہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں، کیونکہ اچھی خاصی تو نہیں، مطلب اگر آپ بولیں تو 10% فارسی تو آپ لوگوں کو آ گئی ہے بک 1 سے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، لہجے پہ ساتھ ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ لہجہ ابھی سے آپ نے پکا کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ملیت ہے نا، کشور کے ساتھ نام، کشور کس کو بولتے ہیں، ملک کو، ملک کے ساتھ جو ہے یا لگانا ہے. اس کے آپ نے جملے بنا کے دکھانے ہیں. جیسے ہم نے او کے ساتھ جملے بنائے ہیں نا، یہ سارے او اہل بجیل یہ والے بنانے ہیں، اور ساتھ میں ان کو آپ نے میچ کرنا ہے ہستم اور نیستم کے ساتھ، یہ جو یہاں نیچے بیان ہوئے ہیں یہ. جیسے اس کی مثال میں دے دیتا ہوں. من پاکستانی ہستم، من عراقی نیستم. صحیح ہے. اس طرح سے تو پاکستانی ہستی، تو ہندی نیستی. اس طرح سے آپ نے اس کی جملے بندی کرنی ہے. اور ابھی اس چیپٹر میں کوئی نیا لفظ تو ہم نے ابھی سیکھا نہیں ہے، تو یہ جملہ بندی سیکھی ہے ہم نے ہستم اور نیستم کی. اور ساتھ میں یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے جب بھی کشور کے ساتھ اہل لگاتے ہیں اور اہل والے یہ، اور ان کا آپ نے فرق کا مطلب ایک ایک دو دو جملے بنا دینے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.